کریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جس میں ہماری زندگی میں جو جو چیزیں مفید ہیں ان سب کو بتلایا گیا ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے ان سب کو بتلایا گیا ہے۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے نکاح بھی ہے۔ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، اور جب لوگ انتخاب کے لیے جاتے ہیں رشتہ منتخب کرنے کے لیے تو اس کے لیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہو لے کر کے آئیں، اور اس کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکے کی بہنیں جا کر کے رشتے کو منتخب کرتی ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو جس کو پیغام دینا ہے اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ بتلایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا خود دیکھنے کے بجائے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، یا یہ کہ اپنی خاص رشتہ داروں کو، خواتین کو بھیجے اور وہ جا کر کے اس کو دیکھ لیں، اس لیے کہ اگر وہ دیکھیں گی جا کر تو ظاہر ہے کہ صرف صورت نہیں دیکھیں گی بلکہ اس کے اخلاق اور عادات کو بھی دیکھیں گی، اور اس کے طور طریقے کو دیکھیں گی، اور اس کے زندگی گزارنے کے سلیقے کو دیکھیں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جو پسند کر کے آتی ہیں، منتخب کر کے آتی ہیں، اور یہ چاہتی ہے کہ وہ ہماری بہو آ کر کے ہمارے گھر میں ہمارے گھر کو سنبھالے اور سلیقے کے ساتھ میں ہم سب میں مل جل کر کے رہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بہو آتی ہے تو کبھی تو وہ بہو بہت فرما بردار اور نیک ہوتی ہے اور آ کر کے گھر میں چار چاند لگا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور گھر کے لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور گھر کے لوگوں کی وہ خدمت کرتی ہے، لڑکے کے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہے، لڑکے کی بہنوں کا بھی خیال رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شوہر کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتی ہے، اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور شوہر کے لیے سکون پہنچاتی ہے اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو عورت آتی ہے بہو بن کر کے وہ بہت ہی زیادہ فتنہ پھیلاتی ہے، اور گھر میں آ کر کے لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور فتنہ پیدا کرتی ہے، اور ماں باپ سے بھی لڑکے کو جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بہنوں سے بھی جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور لڑکے کے دماغ پر بھی ہر وقت بوجھ بنتی ہے اور لڑکے کو بھی پریشان رکھتی ہے، کبھی اس کو ڈانٹنا، کبھی اس کو طعنے دینا، کبھی اس کو پریشان کرنا، تو بجائے سکون کے وہ پریشان کرنے والی بن جاتی ہے اور گھر کے اندر جھگڑا کروانے والی بن جاتی ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ بعض بہو تو ہو بہو ہوتی ہیں اور بعض بہو بہو نہیں ہوتی بلکہ بہوا ہوتی ہیں، اور وہ آ کر کے فتنہ پھیلاتی ہیں، اور حتیٰ کہ شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ماں باپ سے الگ ہو جائے، شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس کی فرمائش پر چلے، شوہر کے ساتھ سوائے اس کے کہ روزانہ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنانا اور روزانہ اس کو لے کر کے جانا اور کچھ کام نہ کرنے دینا اور کاروبار نہ کرنے دینا اور ماں باپ سے دور کرنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شوہر کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے، اور شوہر ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، اور وہ شوہر کو ذہنی طور پر پریشان رکھتی ہیں کہ یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، فرمائشیں کرتی رہتی ہیں، اور اسی طرح سے شوہر پر بوجھ ڈالتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ شوہر ان سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ شوہر ان کی طرف سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، تب جا کر کے ان کو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بہویں جو آئیں
وہ آ کر کے اپنے ماں باپ کی، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، اور اگر وہ ان کی پوری طرح سے خدمت نہیں کر سکتی تو کم از کم یہ کہ ان کی اطاعت گزاری، فرما برداری کرے، اور شوہر کو سکون دیں، وہ شوہر کے اوپر بوجھ نہ بنے اور شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے اور پریشان نہ کرے، اور شوہر کے ساتھ میں ہر جگہ جانا اور گھومنا اور اس میں وقت ضائع نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ شوہر اگر ان کے ساتھ زیادہ گھومے گا پھرے گا تو اس کا کاروبار متاثر ہوگا، اور زیادہ فرمائشیں کریں گی تو زیادہ فرمائشوں کی وجہ سے شوہر کی آمدنی اس میں کم پڑ جائے گی۔ ضروریات پورا کرنا یہ تو ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہنو۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا کھلائے، اچھا سے اچھا پہنائے، اس کے باوجود اگر شوہر کو پریشان کیا جائے تو اس کے اوپر یہ بوجھ بننا ہے اور اس کو پریشان کرنا ہے۔ اسی طرح سے میک اپ کے لیے اور بناؤ سنگار کے لیے جو مناسب ہو اور آسانی سے مل جائے اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اور شوہر کے لیے ہی میک اپ اور بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ باہر جانے کے لیے میک اپ کرنا اور بناؤ سنگار کرنا یہ اچھا نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کہ عورتیں اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، شوہروں کے سامنے ہی اپنا بناؤ سنگار ظاہر کریں، غیروں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ گھر میں رہیں اور شوہر کے لیے ہی بناؤ سنگار کو اختیار کریں، شوہر کو ان کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ سب مل جل کر کے رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں رہیں۔ چغلی کرنے سے بہت زیادہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، ایک حدیث میں ہے لا يدخل الجنت نمام، کہ چغلی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اور اپنی ساس نندوں کی ہر وقت چغلی کرتی رہتی ہیں، اپنے مائکے میں فون لگا کر کے فوراً وہ چغلی کرتی ہیں، کوئی بات ہو یا نہ ہو اس طرح سے گھر والوں کو بتانا اور ان کو آمادہ کرنا، بھڑکانا تاکہ وہ یہاں آ کر کے لڑائی جھگڑے کریں۔ اس طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دو خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو یہ لڑائی جھگڑے کروانا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ شیطان جب اپنے کام تقسیم کرتا ہے تو وہ پھر رات میں سب سے معلوم کرتا ہے اپنے چیلوں سے کس نے کیا کام کیا۔ تو جو شیطان میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا کے آتا ہے اس کو وہ بڑا شیطان ابلیس اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو کام کر کے آیا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروانا یہ شیطان کو پسند ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، میاں بیوی کی بات کو برداشت کریں، بیوی میاں کی بات کو برداشت کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں اور ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیں۔ یہ چیزیں اگر ہم گھر کے اندر اس کا اہتمام کریں گے تو ہمارے گھر میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بہو اگر یہ چاہے کہ میں فوراً بڑی بن جاؤں، گھر کا راج فوراً میرے ہاتھ میں آ جائے اور میرے اشارے کے بغیر کچھ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چھوٹی بن کر کے رہے اور اپنی ساس کے تابع بن کر کے رہے اور ان کی خدمت کرے تو ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ماں باپ اور ساس سسر خود اس کو بڑا بنائیں گے اور سارا گھر کا چارج اس کو دے دیں گے، گھر کا راج اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو وہ پھر خود بخود بڑی بن جائے گی اور سب کا دل جیتنے کے بعد بڑی بنے گی۔ لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ میں بڑی بن جاؤں اور سب چھوٹے ہو جائے اور سب کو چھوٹا بنا دوں، حقیر بنا دوں اور سب کی توہین کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، اور یہاں تک حال ہو جاتا ہے کہ جب شوہر کی نظر پھر جاتی ہے تو پھر عورتیں ادھر ادھر روتی پھرتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں اور ایک دن طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، جبکہ طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے شریعت کے اندر۔
اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپس میں مل جل کر کے رہو، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہو۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نیک عورت ہو۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، کہ عورت جب کہ وہ پانچوں نمازیں پڑھنے والی ہو، رمضان شریف کے روزے رکھنے والی ہو اور شوہر کی فرما بردار ہو تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔